بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ٹیوب ایجوکیشنل ٹیوب۔ اچھا جی بچوں، آج ہم نے اردو کی بہت دیر بعد ہی ہم نے کہانی شروع کر رہے ہیں حصہ نثر میں سے۔ ٹھیک ہے جی، حصہ نثر میں سے یہ کہانی ہم شروع کر رہے ہیں اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے کہانی پڑھی تھی اپنی مدد۔ ٹھیک ہے جی، اس کا لیکچر میرے چینل پر موجود ہے، اگر آپ نے وہ نئی ویڈیو دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی آپ میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کے مصنف کا نام ہے وہ ہے سید سلیمان ندوی۔ ٹھیک ہے جی، سید سلیمان ندوی نے اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہے، اور یہ جی 1884 میں پیدا ہوئے تھے اور 1953 میں یہ وفات پا گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، 1884 میں یہ پیدا ہوئے اور 1953 میں یہ وفات پا چکے تھے۔ اب اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ تعارف کیا ہے کہ سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 کو ضلع پٹنہ کے ایک گاؤں دیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 کو ضلع پٹنہ کے ایک گاؤں دیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام حکیم عبدالاسحاق تھا۔ ٹھیک ہے جی، حکیم عبدالاسحاق۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی، اس کے بعد ندوالعلام لکھنؤ میں داخل ہوئے اور شبلی نعمانی کے شاگرد بنے۔ ٹھیک ہے جی، مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد بنے۔ مولانا شبلی نعمانی سید سلیمان ندوی کی علمی غالبیت سے بہت متاثر تھا اور ماہانہ الدود کی ذمہ داری سونپی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جی اس کا تھوڑا سا تعارف آ جاتا ہے، اس میں سے بھی کچھ کویشچن بن جاتے ہیں، کنسیپچول کویشچن میں سے بن جاتے ہیں۔ یہ جی تعارف آ گیا، اس کے بعد جی ان کے کیا نام ہے تصانیف آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تصانیف کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی کتاب اس نے لکھی ہو تو سید سلیمان ندوی نے عربی الفاظ کا جدید لغت، خطاب مدارس، مکتاب شبلی، نقش سلیمانی، عرب و ہند تعلقات، فکر خیام، ارض کلعان، مقالات شبلی، حیات شبلی، سیرت عائشہ ان کی تصانیف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری ان کی جو کیا نام ہے تصانیف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جی اسلامی تعلیم انجم کی دعوت پر 7 خطبات دیے، جن کا نام خطبہ مدارس ہے، اور سبق اسوائے حسنہ ان 5 خطبوں سے لیا گیا، اس کا عنوان جامعیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جی یہ تو ہمارا کیا نام ہے مصنف کا تعارف آ جاتا ہے۔ اس کے پاس جی ہم نے صفحہ نمبر 1 اپنی بک کا آپ کھول کے دیکھیں گے نا، تو اس پہ جو مشکل الفاظ معنی ہوں گے نا، تو وہ یہ ہوں گے: اسوا کا معنی نمونہ، حسنہ نیکی، یعنی نیکی کا نمونہ یا اچھائی کا نمونہ، یا نیکی کی مثال یا اچھائی کی مثال۔ اسوائے حسنہ یعنی اچھا نمونہ، بہترین نمونہ، یہ مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد مستحق ہوتا ہے قابل لائق، مستحق قابل لائق، حق رکھنے والا، تدبیر طریقہ کار، شاعر صاحب شاعر۔ ٹھیک ہے جی، شریعت لانے والا، بانی بنیاد رکھنے والا، عملی مجسمہ، عملی نمونہ، پیروی اطاعت کرنا۔ ٹھیک ہے جی، کسی کے قدموں بقدم چلنا، اتباع فرما برداری ہوتا ہے، کتاب قرآن مجید کی فرما برداری کرنا، سنت دستور یا طریقہ۔ ٹھیک ہے جی، احکام ہدایت۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد تکمیل ہونا، پورا کرنا، حدیث کوئی بات یا کوئی ذکر یا کوئی نئی چیز، اطاعت بندگی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بندگی کرنا، صنف قسم آ جاتی ہے، جنس کی قسم آ جاتی ہے صنف، بادشاہ شہنشاہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ جی ان کے جی تھوڑے سے الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ معنی۔ اس کے بعد دیکھیں سپاہی، فوج، مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اہل و عیال اہل خانہ، سوداگر تاجر تجارت کرنے والا، طبقہ گروہ۔ ٹھیک ہے جی، محکوم ماتحت، امور کام کرنا، افعال جسمانی کام، مختلف حالتوں میں انسان سردرد ہونے کا فائل۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو صفحہ نمبر 1 کے الفاظ معنی۔ اب صفحہ نمبر 2 کے مشکل الفاظ معنی دیکھ لیں، ان میں سے چند ایک بتا دیتا ہوں میں۔ علاوہ ازیں، ان کے علاوہ، تعبیر خواب کی معنی یا نصیحت کرنا، تعبیر یا تشریح کرنا، جذبات جذبے کی جمع یا ولولہ،
احساس کی جمع، اخلاق فاصلہ بہت اچھی عادت، ٹھیک ہے جی، انسان محسر ہونا، توکل بھروسہ رکھنا، شجاعت بہادری، ٹھیک ہے جی، استقلال ثابت قدم رہنا، برداشت سہنا، صبر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی صفحہ نمبر 2 کے کچھ مشکل الفاظ معنی۔ اس کے بعد دیکھیے طائفہ انسانی گروہ، تواضع مہمانداری، مظاہر مظہر کی جمع یا ظاہر کرنے والا یا نظارے، ٹھیک ہے جی۔ ایک صفحہ نمبر 2 کے الفاظ معنی تھے، یہ سارے الفاظ معنی مشکل الفاظ معنی ہر ایک لفظ کا میں نے بتا دیا۔ یہ صفحہ نمبر 3 کے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ صفحہ نمبر 3 کے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں۔ الفاظ معنی مشکل الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سبق کا خلاصہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، سبق کا خلاصہ جی ہمارے پاس غالباً تمام بورڈز میں سے یہ پوچھا جاتا ہے۔ سبق کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے اپنے والوں کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس مذہب کے بانی جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، مگر اسلام نے ان سے بہتر تعبیر اختیار کی۔ اس کا خلاصہ میں اپنی زبان میں بیان کر دیتا ہوں کہ اسوائے حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا یا بہترین نمونہ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، صفات ان کی بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ تمام سے ایک جیسا سلوک کرتے تھے، کسی کو غمی میں نہیں دیکھتے تھے، خوشحالی میں دیکھتے تھے۔ تو یہ جی اسوہ حسنہ کا تھوڑا سا جی ہمارے پاس خلاصہ آ جاتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی گئی باتیں ہیں، ہمیں ان کی باتوں پر چلنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے اور اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا اپنی زبان میں نے خلاصہ بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مشقی سوالات دیکھ لیں۔ مشقی سوالات میں پہلا جی آ جاتا ہے خالی جگہ آ جاتی ہیں۔ تو اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اخلافات پر کے عمل پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں عملی ہدایات اور مثالی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام کے سوا سے مل سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے ہر وقت ہر دم مل سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب ہے، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سبق اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے جوابات کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے اسلام نے اپنے پیغمبروں کا عملی مجسمہ پیش کیا، یہ جی جیم والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اخلافات پر ہے۔ مکہ کے تاجر بحرین کے خزانہ دار کی تقلید کرو اگر دولت مند ہو تو، فتح مکہ کا نظارہ کرو اگر تم دشمنوں کو زیر مخالفت کمزور بنا چکے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ کالم تو پیپر میں نہیں آتے، کویسچن آنسر فرسٹ ایئر میں کویسچن آنسر پیپر میں نہیں آتے، پوچھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے ہم نے کویسچن آنسر اس کے نہیں کرنے۔ اب جی اہم عبارات کی تشریح، ٹھیک ہے جی، اہم عبارات کی تشریح ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے جی مصنف کا تعارف، مشکل الفاظ معنی اور خلاصہ اور اس کی ایکسرسائز ہم نے پڑھی ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم اہم عبارات کی تشریح پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔